ایک دن معراج ہو. آمین ثم آمین. اللہ اللہ قبول فرمائے کہ دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو. ایک دن معراج ہو. دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو. ایک دن معراج ہو. دل کی تقدیر کی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو. دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو. دیکھے یہ خواب ہی میں دیکھے یہ خواب ہی میں چہرہ سرکار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم آمین اللہم آمین. بہت اچھے. دیکھے یہ خواب ہی میں چہرہ سرکار کا. چہرہ سرکار کا دیکھے یہ خواب ہی میں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، بڑے ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج مدرسہ تعلیم قرآن کے سنگ بنیاد میں ہم سبوں کا حصہ لگا. یہ ہم سبوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کی بنیاد رکھنے کو بے حق قبول فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. حضرات گرامی، یہ مدارس و مکاتب یہ دین کے قلعے ہیں جہاں اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، جہاں عالم ربانی پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ مدارس مکاتب نہ ہوں تو آج جو اندوس کا حال ہے اور بھی ملک جہاں دینی مدارس ختم ہو گئے، یہ ملک کا بھی وہی حال ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ان اکابر کے قبر کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس ہندوستان میں دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دارالدیوبند کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد پورے ملک میں مدارس کا جال پھیل گیا. دوستو عزیزوں، آج اس کی طرف ہماری فکر نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. خرافات میں پیسے ہم پانی کی طرح بہاتے ہیں. اب ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ پیسے شادی بیاہ میں خرچ ہو رہے ہیں. ہر وقت خرافات میں خرچ کر رہے ہیں. حضرت والا علیہ السلام ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اگر امت کا پیسہ جو چائے میں خرچ ہو رہا ہے، پان میں خرچ ہو رہا ہے اور تمباکو میں خرچ ہو رہا ہے، اگر یہ پیسے دینی مدارس و مکاتب میں لگ جائیں تو بڑی سے بڑی تعمیر مدرسے کی ہو جائے اور بڑے سے بڑا مدرسہ بڑے آسانی سے چلے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف ہماری فکر کیسے ہے. اسی مناسبت سے ہم نے جو آیت شریفہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی، اہل اللہ کی، صاحب نسبت بزرگوں کی صحبت اختیار کونوا مع الصادقین پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو. دیکھیے صحبت سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے اور جاہل سے جاہل آدمی اس صحبت کے اثر کو سمجھتے ہیں. ہمارا شریف بچہ اگر بدماش بچوں کے ساتھ اور ایسے بچوں جو نشہ نوشی کرتا ہے ایسوں کے ساتھ رہے گا تو بگڑ جائے گا. تو بروں کی صورت میں رہ کے جب برا ہو جائے گا تو نیکوں کی صورت میں رہ کے نیک نہیں بنے گی.
معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب نے اتنا اچھا پیغام دیا دنیا کو کہ معاشرے کی اصلاح جبھی ہو سکتی ہے جب کنوا مع الصادقین پر اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. ہم نے دعوت دیا کہ اے لوگوں آؤ ہماری صحبت میں 3 دن لگاؤ، 3 رات لگاؤ، ہماری رات کو دیکھو گے، ہمارے دن کو دیکھو گے، دین سے یقین کامل بنے گا اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی نصرت کیا چیز ہے. جن لوگوں نے حضرت کی صحبت اختیار کیا جاہل تھے، علماء کا خطاب، پوری دنیا میں اللہ نے اسے دین کی خدمت لی ہے. یہ ہے صحبت کا اثر. اس لیے دوستو ہم کو جن سے مناسبت ہو ان سے اپنا تعلق ہے. حضرت مولانا ایسی جگہ سے اصلاح معاشرے کا کام کیا، وہ میوات کا علاقہ جہاں اتنی جہالت تھی، دینی مدارس کا کوئی وجود نہیں تھا، لوگ گوبر تک کی پوجا کرتے تھے اپنے مسلمان سمجھتے. وہیں سے حضرت نے شروع کیا صادقین پر لوگوں کا عمل ہوا، حضرت کی صحبت میں رہے، حضرت کی باتوں کو سمجھا، جو نصیحت اس پر عمل کیا. آج دیکھیے میوات کے علاقے میں دینی مدارس مکاتب کے جال پھیلے ہوئے، کتنے حفاظ علماء پیدا ہیں. یہ مدارس اگر نہ ہو، مکاتب نہ ہو تو اس ملک کا وہی حال ہو جاتا، نہیں ہوتا یہ مدرسہ اور مکتب تو وہی حال ہو جاتا جو ہندوستان کا حال ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان حضرات کو جنہوں نے اس ملک میں دین کی حفاظت کی فکر کی اور مدرسے کی بنیاد رکھی، آج ہم لوگوں نے بھی اس بستی کی مدرسے تعلقان کی بنیاد رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور میں نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو دور دور تک پھیلائے، اس میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال. گھر کی اصلاح جب تک گھر میں علماء نہیں، عالم نہیں ہوں گے، حافظ نہیں ہوں گے، گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ہر گھر میں حافظ کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے. آج دنیا کی تعلیم دینے کے لیے پیسے ہیں اور مدارس میں تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہی بچوں کو بھیجتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے، وہی لوگ پیسے بھیجتے ہیں جن کے پاس اسکول میں پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. علم اگر ہے تو قرآن حدیث کا ہے، قال اللہ قال رسول، یہی اصل علم ہے. ورنہ جتنی علوم ہے وہ سب ہنر ہے یا فن ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائی ہے اس کی، جو قرآن پاک کو سیکھے وہ سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ سیکھنے سکھانے والے بہتر ہیں جہاں تعلیم دی جائے گی. جنہوں نے زمین وقف کی ہے، جو اپنا مال لگا رہے ہیں سے محروم ہو، وہ بھی بہتر انسان ہے. آج ہم بینک بیلنس کرتے ہیں، وہ پیسہ بینک بیلنس نہیں ہے. بینک بیلنس وہی پیسہ ہوگا جو اللہ کے راہ میں ہم نے خرچ کیا، جو مساجد کی تعمیر میں ہمیں لگا. یہی اصل بینک بیلنس ہے. یہی صدقہ جاریہ ہے کہ ہم قلب میں چلے جائیں گے، لیکن جب تک اس مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہوگی، حدیث کی تعلیم ہوگی، اس کا فائدہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اس میں بچے کے حصہ رہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جن حضرات نے ادارے دل سکھ نے اس ادارے میں تعاون کیا ہے، اللہ کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے خدمات کو فرمائے اور ہمارے ذریعے نجات دلائے. میرے دوستوں عزیزوں، بات تو بہت کہنے کی ہے، مجھے جانا بھی ہے، مدرسے کی بھی ڈیوٹی ہے، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں چاہتا، نہ اپنا وقت دینا چاہتا. پہلے کے باتیں ہوئی ہیں، مختصر ہیں، لیکن اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ فائدہ پہنچ کے رہے گا. کہ جن سے ہم کو مناسبت ہو ان سے اپنا اصلاحی تعلق ہے. دیکھیے کیسے حالات ہیں، عزت و آبرو سب داؤ پہ لگ چکی ہے، ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے. کیسے ہمارا دین بچے گا، کیسے ہمارا جان مال محفوظ رہے گا جب تک اللہ سے تعلق نہیں ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اتقوا اللہ، ایمان والوں سے. معلوم ہوا کہ ایمان والوں کے پیچھے نفس شیطان ہے. تو اس سے کیسے بچیں گے جب تک عالم ربانی کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، جب تک دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. آیت کریمہ بڑے سخت حالات ہیں، اس لیے ہماری حفاظت جبھی ہو سکتی ہے جب ہم گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو اللہ سے ہمارا مضبوط رشتہ ہو جائے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہم کو بگاڑ سکتی ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. جب اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. سجدے میں اللہ نے کیا طاقت رکھی ہے. یہ کسی نے کہا ہے کہ اگر سجدے میں سر رکھ کر زمین کو آسمان، یہ ہے سجدے میں طاقت.
یہ اللہ والے کے سر پر تاج نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نماز کی برکت سے، اس ذکر و اذکار کی برکت سے، تلاوت کلام اللہ کی برکت سے وہ بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ اور ملک جو ہے دنیا میں جو ہے ملک میں کیسے دین پھیلا ہے؟ صحابہ کرام کی کیا شان تھی، کیا ان کا سرمایہ تھا، اس سرمایہ کو لے کے نکلے۔ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا نہیں، اسلام تو اخلاق سے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے پھیلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اور اس کے پیغام کو پھیلانے سے اسلام پھیلا ہے۔ میرے دوست اور جس کو اکبر الہ آبادی نے جو شعر میں کہا ہے کہ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا نفس شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حسن ہے تربیت۔ جب تک ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے ہماری حفاظت نہیں۔ آج جو ہمارے حالات ہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، حالات پہ حالات آ رہے ہیں۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے انتظار ہے اس مبارک مہینے کا۔ اللہ شریف میں آتا ہے اللہ مبارک فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، رمضان کا 2 مہینے سے ہمارے نوجوان ہفتے گھنٹے ایسے بند ہیں۔ آج رپورٹ یہ پہنچ رہی ہے کہ 10% بھی نوجوان روزہ نہیں رکھ رہے، بڑی بڑی آبادی میں 10% عورتیں روزہ نہیں رکھ رہی ہیں، اور وہاں کے لوگ شکار ہے۔ یہ بغاوت، اسی بغاوت کی وجہ سے آج یہ حال ہے، دنیا میں کوہرام مچ رہا ہے۔ یہ کیوں مچ رہا ہے؟ اللہ سے بغاوت۔ اس لیے دوستو جب بغاوت ہوتی رہے گی فلاح نہیں پائیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہماری یہ نصیحت ہے کہ آگے تباہی اور بربادی کے فیصلے حکومت کر رہے ہیں، ہمارے مٹانے کے در پہ ہے، اسلام کے مٹانے کے در پہ ہے۔ میرے دوستو اگر اللہ سے تعلق رہا، ہم لوگ خیر الناس بنے رہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، یہ محبت کو پھیلائے، نفرت کو دور کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے خیر الناس الناس سے بہتر وہ انسان ہے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ آج حسد کینہ ضائع ہوا ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ جب ذکر اللہ کا اہتمام کریں گے، کلمہ طیبہ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، استغفار کی کثرت رکھیں گے، دل میں نرمی آئے گی، دل میں نرمی آئے گی۔ جب دل میں نرمی آئے گی تو محبت پھیلے گی۔ آج جو ہے دل سخت ہو چکا ہے، کسی کی اچھی بات کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اور جو ہے کوئی بات آج کے خلاف فوراً لڑائی جھگڑے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے؟ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت طلب فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ مجھے اور نصیحت کیجیے، 3 دفعہ آج غصہ جو ہے اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانتے ہو پہلوان کون ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ پہلوان تو اسی وقت جب مقابل کو پچھاڑ دے، کہا نہیں، پہلوان تو وہ ہے جو غصہ ہے اس کو کوئی فتنہ فساد بھرنے نہیں دی۔ اس لیے ہم کو خیر الناس کا مزاج بننا ہے کہ اپنی ذات سے ہم خیر کو پھیلائیں گے۔ ہمارا فریضہ امت کا یہ فریضہ ہے کہ بڑی باتوں کا حکم کریں گے، بڑی باتوں سے روکیں گے، کیسے اس کو انجام دیں گے؟ جب تک اہل اللہ کی سمجھ افرادی کریں گے، جب تک اپنے دل میں خدا پیدا نہیں کریں گے، جب تک یہ استحضار نہیں ہوگا کہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو کرتا ہے تو چھوٹ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ استحضار ہوگا جب گناہوں سے بچیں گے، اور یہ یقین اللہ والوں کی سمجھ سے بنے گا کہ کیسے راتوں کی تنہائی میں وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اور یہ نفس شیطان کے دشمن ہے، اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ جب ان کے طریقے پر ہم چلیں گے اور ان سے تعلق محبت رکھیں گے، یہ ضرور ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو یاد کرے گا ہم اس کو یاد کریں گے۔ یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، یہ مدارس مدارس اسی وجہ سے تو ہے کہ علم حاصل ہوگا، اللہ کی معرفت ملے گی۔ ہم جو ہے اللہ کو یاد کریں گے، مساجد کو آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہوگا، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ دنیا کی کون طاقت کو نقصان پہنچا سکے؟ اس لیے یہ اسلامی ہیں، اس کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے کھول کے اس میں حصہ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اس گاؤں کے باشندوں کے قلوب کو اس ادارے کے اندر توجہ فرما دے، اس میں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور اس کو آباد مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کریں، مدارس کو آباد رکھنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر تعالیٰ ہی کے شعر پر اپنے بیان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے، یوں چل سکیں گے آپ اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔